السلام علیکم طالب علم، جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے جو ای کنٹینٹ ہمارے ذریعے بنائے جاتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف کورونا وبا سے بچنا اور اپنے سلیبس کو وقت پر پورا کرنا، کالج نہیں آتے ہوئے آف لائن کلاس کو چھوڑ کر آن لائن کلاسز کرنا، یہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنے والدین اور اپنے پریوار کو محفوظ رکھنا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع سے متعلق ہم اظہار خیال کریں گے، پڑھیں گے، وہ قصیدے کا فن، قصیدے کے لغوی معنی، قصیدے کی حیت، قصیدے کی ارتقاء، کافی وسیع ٹاپک ہے جس کو ہم ٹکڑوں میں پڑھیں گے۔ جب ہم قصیدے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قصیدے کے لغوی معنی کیا ہے، قصیدہ کہاں سے اردو ادب میں آیا، قصیدے کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ قصیدہ اردو شاعری کا قیمتی سرمایہ ہے۔ اصل میں قصیدہ ایک انداز بیان اور ایک طرز ادا کا نام ہے جو فارسی کے براہ راست سے اردو میں پروان چڑھایا۔ قصیدے کا یہ شرف کچھ کم ہے کہ غزل جیسی دل فریب صنف سخن اسی وطن سے پیدا ہوتی ہے۔ مطلب اگر ہم غزل، جس کو ہم اردو شاعری کی سب سے مشہور اور معروف صنف سخن ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہمارے آ جاتی ہے، جس میں حسن و عشق کی باتیں کی جاتی ہے، تو وہ بھی جو پیدا ہوئی وہ کہاں سے، کس سے؟ قصیدے سے پیدا ہوئی۔ قصیدہ اردو غزل کو جلوہ صدرنگ کے انداز بخشے اور مرثیے کو ایک کے مضمون کو سورنگ سے باندھنے کا ڈھنگ سکھایا۔ قصیدے کی تعریف اور لغوی معنی جب ہم پڑھتے ہیں تو اصطلاحاً ہم دیکھتے ہیں کہ قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرعے اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو، اور جس میں مدح یا جم ہجو کی جائے، کسی کی تعریف کی جائے یا برائی کی جائے، تو اس کے دونوں مصرعے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور دوسرا جو مصرع ہوتا ہے وہ بھی ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو اور جس میں کسی کی مدح یا ہجو کی جائے، اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی غلیظ یعنی گاڑھا مغز کے ہیں۔ اس میں مضامین بلند اور الفاظ پرشکوہ ہوتے ہیں، اس لیے اس اصناف سخن میں وہی حیثیت حاصل ہے جو مغز سر کو انسانی جسم میں حاصل ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آدمی کا جو جسم ہوتا ہے اور اس میں جو بلندی پر ہوتا ہے، سب سے اوپر جو ہوتا ہے وہ اس کا سر ہوتا ہے، اسی طریقے سے قصیدے کو بھی یہی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کو مغز سخن سے تعبیر کر کے قصیدے کا نام دیا۔ اس کے علاوہ لفظ قصیدہ قصد یعنی ارادے سے نکلا ہے۔ اس میں شاعر کسی کی تعریف یا مذمت کرتا ہے اور اس کے سبب یہ صنف قصیدہ کہلائی ہے۔ تو اکثر اور بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ شعراؤں نے جو قصیدے لکھے اور کسی بادشاہ کی تعریف گوئی کے لیے لکھے، اور اس کا مقصد صرف ان کی بڑائی کرنا اور ان سے انعامات حاصل کرنا تھا۔ اب ہم غزل کی حیت سے متعلق جب پڑھتے ہیں تو ہم حیت مطلب اس کا فارم، اس کی شکل کیا ہے، اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ تو ہم نے تعریف کو پڑھا، لغوی معنی کو پڑھا، اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ غزل بھی قصیدے کے بدن سے پیدا ہوئی ہے۔
غزل بھی قصیدے سے نکلی ہوئی ہے۔ اب قصیدے کی جب ہم حیت سے متعلق بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قصیدے کا اطلاق اسی نظم پر ہو سکتا ہے جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اور باقی شعر کے دونوں مصرے پہلے شعر کے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو۔ تو یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جس طریقے سے غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کے بھی دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ قصیدے کی حیت وہی ہے جو غزل کی، کیونکہ غزل قصیدے سے نکلی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو حیت، جو فارم غزل کی ہے، جو شکل غزل کی ہے، وہی شکل کس کی ہے؟ قصیدے کی، کیونکہ غزل کس سے نکلی ہے؟ قصیدے سے نکلی ہے۔ قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع ہوتا ہے، جو ہم نے پچھلے ای کنٹینٹ کے اندر پڑھا تھا۔ اسی طریقے سے غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ بھی مطلع کہلاتا ہے، اور مطلع آپ سبھی کو پتہ ہے مطلع ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اس کے دونوں مصروں میں قافیہ و ردیف ہوتا ہے۔ بعض قصیدے بغیر ردیف کے بھی ہوتے ہیں، باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیہ و ردیف یا صرف قافیہ ہوتا ہے۔ غزل ہی کی طرح قصیدے میں بھی مقطع ہوتا ہے، لیکن قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہے۔ اب ہم نے جس غزل کو ہم نے جب پڑھا تو ہم نے اس کے جو اجزائے ترقی بھی پڑھے، اس میں ہم نے مقطع بھی پڑھا، مطلع بھی پڑھا، بحر، ردیف اور قافیہ پڑھے۔ وہی سب چیزیں ہم قصیدے کے اندر بھی پاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے غزل کے اندر مطلع ہوتا ہے اسی طریقے سے قصیدے میں مطلع ہوتا ہے، اور غزل میں مقطع ہوتا ہے تو قصیدے میں مقطع ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مقطع کسے کہتے ہیں۔ تو غزل کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو شاعر جس میں اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مقطع۔ لیکن قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہیں، مثلاً درمیان میں کئی مطلع ہو سکتے ہیں، اور مقطع ضروری نہیں کہ قصیدے کے آخری شعر ہو۔ قصیدے کی شکل غزل سے ملتی ہے لیکن اس میں نظم کی طرح تسلسل ہوتا ہے۔ اب یہ فرق آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزل کے اندر ہم تسلسل نہیں پاتے۔ اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ شاعر غزل کے ایک شعر یعنی دو مصروں کے اندر ہی وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، اپنی بات کو اس شعر کے اندر ہی ختم اس کو کرنی ہوتی ہے، اور اس شعر کا تعلق اگلے شعر سے نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ جب ہم نظم کو پڑھتے ہیں تو نظم کا ہر شعر دوسرے شعر سے ربط اور تسلسل رکھتا ہے۔ تو یہ چیزیں قصیدے کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ربط اور تسلسل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ نظم کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن غزل میں کیا ہوتا ہے کہ ہر شعر غزل کا الگ ہوتا ہے اور اس شعر کا تعلق اگلے شعر سے نہیں ہوتا ہے۔ قصیدے کی شکل غزل سے ملتی ہے لیکن اس میں نظم کی طرح تسلسل نہیں ہوتا ہے۔ اب جب ہم اس کی حیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ قصیدے کے اندر کتنے اشعار ہونے چاہیے۔ ایک اشعار ہونا چاہیے، 2، 10، 12، اس کی تعداد تو مقرر نہیں ہے۔ قصیدے کے اشعار کی کم سے کم تعداد کسی نے 7، کسی نے 12، کسی نے 15، کسی نے 20، کسی نے 25 بتائی ہے۔ قصیدے میں جو اشعار کی جو تعداد ہوتی ہے وہ مقرر نہیں ہوتی ہے، وہ 7 بھی ہو سکتی ہے، 12 بھی ہو سکتی ہے، 15 بھی ہو سکتی ہے، 20 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی، کئی شعراء نے اس کی تعداد 25 بھی بتائی ہے، لیکن بعض اہل قلم نے 101، 120 اور 170 بھی لکھی ہے۔ غزل کے اشعار کی تعداد کتنی لکھی ہے؟ 120 اور 170 تک، لیکن کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 800 اشعار کے قصیدے دستیاب ہے۔ 800 کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، کتنے ہیں؟ 800 اشعار ہیں۔ مثلا نصرتی کا ایک قصیدہ 220 اشعار پر مشتمل ہے،
اور صلاح الدین کے ایک قصیدے میں 800 سے زیادہ اشعار ہیں۔ تو نصرتی نے کافی مشہور اور معروف قصیدہ گو ہیں، تو ان کے جب ہم قصیدے پڑھتے ہیں تو 220 اشعار پر مشتمل ان کے کئی قصیدے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین کے ایک قصیدے میں 800 اشعار سے بھی زیادہ اشعار دستیاب ہوئے ہیں۔ تو اس میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، 7 بھی ہو سکتی ہے، 15 بھی ہے، 20 بھی ہے، 25 بھی ہے۔ اب ہم اس میں موضوع کی بات کرتے ہیں کہ غزل کی طرح قصیدے میں کس کس طریقے کے موضوعات کا ہم اظہار خیال کر سکتے ہیں۔ قصیدے کا جو خاص موضوع ہے مدح یا وضو ہے، لیکن دوسرے موضوعات مثلاً بند و نصائح، اخلاق و حکمت، کیفیت بہار، گردش رنگ چمن، انقلاب، روزگار وغیرہ کے مضامین نظم کیے جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے غزل کو ہم نے پڑھا، تو شروعات میں جب ہم غزل کو پڑھتے تھے تو غزل کا جو موضوع تھا وہ حسن عشق ہوتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دامن وسیع ہوتا گیا اور طرح طرح کے مضامین کا اس کے اندر اظہار خیال کیا جانے لگا۔ اب اکثر و بیشتر قصیدے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یا تو ہم مدح دیکھتے ہیں یا ہجو دیکھتے ہیں، تو کسی کی تعریف میں لکھے گئے ہیں یا کسی کی برائی کے اس میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو موضوعات ہیں اس میں بند و نصائح ہے، اخلاق و حکمت کے بارے میں اظہار خیال کیا جاتا ہے، گردش رنگ چمن و انقلاب، روزگار وغیرہ اس کے مضامین ہیں۔ اب لغوی معنی، تعریف، حیت اور موضوع کے بعد جو غزل میں جو چیز آتی ہے اس کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، لیکن اجزائے ترکیبی سے پہلے ہم چند اس کی خصوصیات کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ اس کی خصوصیات کون کون سی ہوتی ہے؟ جو اس کی خصوصیات ہیں ان میں جو پہلی خصوصیات ہے وہ مضمون آفرینی، تخیل کی بلند پروازی، پروقار و پرشکوہ الفاظ و تراغیب قصیدے کی اہم خصوصیت ہے۔ اس کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے نظم کی مانند قصیدے میں خیالات و مضامین مربوط اور مسلسل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ قصیدہ نگاروں نے عشقیہ مضامین، بہار کا منظر، مختلف قدرتی مناظر، حقائق زندگی، تصوف، فلسفہ زندگی، وعظ و بند وغیرہ سے مملو مضامین اپنے قصیدوں میں پیش کیے۔ ان عنوانات پر، ان موضوعات پر شاعر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس میں حقائق زندگی ہے، مختلف قدرتی مناظر ہے، تصوف ہے، فلسفہ ہے، اس کے مضامین کو بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی تیسری خصوصیات نہیں بھرے تھے فوراً، ہاں ودمان والے ویتن والا۔ قصیدے کی جو تیسری خصوصیت ہے وہ ہے قصائد میں اپنے دور کی تہذیبی اور اخلاقی قدروں کی آئینہ داری جس طرح سے ہوتی ہے اتنی مثنوی کے علاوہ اور کسی دوسری صنف میں شاید ہی ممکن ہو۔ قصیدے میں اپنے عہد کے میلوں، ٹھیلوں، رسم و رواج، شادی بیاہ اور تقاریب کی حقیقی عکاسی کی لاتعداد مثالیں ملتی ہیں۔ تو یہ چند خصوصیات ہم نے قصیدے کی پڑھی، جس میں تخیل کی بلند پروازی ہوتی ہے، مضمون آفرینی ہوتی ہے، جو خیالات ہوتے ہیں وہ مربوط اور مسلسل ہوتے ہیں،
عشقیہ مضامین ہوتے ہیں، مناظر قدرت، حقائق کے زندگی، تصوف، فلسفہ جیسے عنوانات پر شاعر اپنے اظہار کا خیال کرتا ہے، خیالات کو اظہار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں قدرتی مناظر اور ان چیزوں سے الگ قصائد کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتی ہے وہ اس عہد کے میلے ٹھیلے ہیں، رسم و رواج ہے، کس طریقے سے میلے ٹھیلوں کو منایا جاتا ہے، کون کون سے رسم و رواج ہمارے سماج میں جاری و ساری ہے، شادی بیاہ اور تقاریب کی حقیقی عکاسی اس کے اندر ہم کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جو قصیدے میں جن چیزوں کو پڑھا اس میں قصیدے کی تعریف، اس کے لغوی معنی، قصیدے کی حیت ہے، تعداد اشعار ہے اور قصیدے کی اہم خصوصیت ہے۔ اب ہم جو اگلا یہ کنٹینٹ بنائیں گے اس میں قصیدے کی کیا زائد ترکیب سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ سبھی سے درخواست ہے کہ جو ای کنٹینٹ بنائے جا رہے ہیں آپ سب ان کنٹینٹ کو دیکھیں۔ ہمارا مقصد پورا ہوتا ہے لیکن آپ کا مقصد جب شروع ہوتا ہے تو وہ تبھی پورا ہوگا جب آپ ان ای کنٹینٹ کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اور ان کو شیئر کریں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔